تاکہ بھائی یہ مختلف کلچرز ہیں اور مختلف کلچرز میں ضعیف الاعتقادی کو بہت جگہ دی جاتی ہے. ہمارے یہاں پر اپنے بھی کلچر میں ایسی چیزیں ہیں. چائنیز کے متعلق کہا جاتا ہے اور پھر ہندوز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ جو ہے ایسی چیزوں کے ساتھ مشروط کر دیا جاتا ہے. گڈ لک چارمز ہوتے ہیں, ٹیلسمین ہوتے ہیں, جیسے کوئی تعویذ باندھ لیتا ہے یا گھر پہ, بلکہ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا یہ گاڑیوں کے پیچھے, رکشوں کے پیچھے ایک چھوٹا سا جوتا انہوں نے لگایا ہوتا ہے, جیسے کہ بھئی یہ نظر اتار دے گا, یا کالی پٹی لٹکائی ہوتی ہے, یا کالی پٹی لٹکائی ہوتی ہے, یا پھر شکر ہے وہ کالی بلی نہیں لٹکا. ہاں میں بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور وہ کالی بلی سے مجھے یاد آیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو آگے نہیں جانا چاہیے, پھر اس کے بعد پیچھے سے کوئی گھر سے نکل رہے ہوں آواز دے دے تو دن خراب ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے اجاز بھائی؟ جو پرانی تہذیبیں ہوتی ہیں, جیسے کہ ہماری تہذیب ہے ہزاروں سال سے اس خطۂ ارض پہ ہم لوگ بس رہے ہیں, تو اس میں چیزیں جو جمع ہوتی رہتی ہیں, جو اعتقادات جمع ہوتے رہتے ہیں, یہ کچھ ایسے گڑبڑ سے ہو جاتے ہیں کہ پھر اس میں سے بہت ضعیف الاعتقادی اور غلط فہمیاں جو ہیں وہ عام ہو جاتی ہیں. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پیچھے سے کوئی آواز دے دے تو برا لگتا ہے, یہ بدشگونی سمجھی جاتی ہے, یعنی شگون اور بدشگونی, یہ سارے تصورات جو ہیں یہ ہم نے ماضی سے سیکھے ہوتے ہیں. سائنس ان کے اوپر پوری تحقیقات کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ سب خوف بلا وجہ کے ہیں. اگر کوئی بلی رستہ کاٹ جاتی ہے تو پھر اس کا اگر آپ کو کوئی وہم ہوتا ہے یا بدشگونی محسوس ہوتی ہے تو اس بلی کو پکڑیں, 5-6 دفعہ اس کو اپنے سامنے سے گزاریں, آپ کا خوف دور ہو جائے گا. اچھا, آخر بلی کو کیوں خوف نہیں ہوتا کہ جب آپ اس کے سامنے سے ایگزیکٹلی ایز اف وی آر ٹاکنگ دا سیم ویو لینتھ. مجھے ابھی یہ خیال ہے کہ بلیوں کو بھی تو کوئی ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے میرے آگے سے نکل گیا, میرا شکار ہاتھ سے جاتا رہا. کئی دفعہ یوں لگتا بھی ہے کہ بلی آگے سے رستہ کاٹنے لگتی ہے پھر واپس مڑ جاتی ہے. کبھی آپ کو ایسا تجربہ ہوا؟ You're so right. مجھے ایک بات یاد ہے, پروگرام کے آغاز میں آپ نے کہا کہ ہمیں ڈر ہوتے ہیں, اور صحیح بات ہے کہ جس طرح سانپ سے ڈر ہوتا ہے, شیر سے ڈر ہوتا ہے, تو وہ مجھے بات یاد ہے کہ کوئی وہ کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب تھے, ان کو وہ کہانی سنا رہے تھے یا کسی کو بتا رہے تھے کہ بڑا اپنے لمبے چوڑے کہ بھئی میں یہ کر دیا وہ کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر مجھے انہوں نے جناب شیر کے پنجرے میں ڈال دیا. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا پھر جو کچھ کرنا سی شیر نے کرنا سی, میں کی کرنا سی. اسی طرح کے بہت سے لطیفے مشہور ہیں, اور ڈر جو شیر سے یا کسی چیز سے جو واقعی نقصان دے سکتی ہے, یہ اسی لیے تو ڈر بنایا گیا ہے. قدرت نے انسان کے دماغ میں ایک چھوٹا سا بادام کے سائز کا حصہ بنایا جسے امیگڈیلا کہتے ہیں. جی, یہ سارا خوف کا کھیل وہاں کھیلا جاتا ہے, اور یہ ہمارے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں سیکنڈ کے 40ویں حصے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ خطرناک ہے. سیکنڈ کے, یعنی اتنی جلدی ہمیں ایک بادی النظر میں اگر کوئی خطرہ ہو, سچ مچ کا نہ بھی ہو لیکن خطرے جیسی کوئی چیز ہو, جیسے کوئی اندھیرے میں رسی لٹک رہی ہو, تو ہمارا دماغ بتاتا ہے کہ یہ کوئی سانپ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. وہ جانتا ہے کہ بعد میں ہم فائنڈ آؤٹ کر لیں گے, پتہ کر لیں گے کہ یہ تو محض ایک بے ضرر سی رسی ہے, کیونکہ 2 حصے ہیں. ایک تو یہ امیگڈیلا ہے جس میں یہ فیئرز پیدا ہوتے ہیں فوراً, تاکہ ہم تجزیہ کرنے نہ بیٹھ جائیں اور اتنی دیر میں کوئی نقصان نہ ہو جائے اور ہم اپنا بچاؤ کر لیں. تجزیے کی باری اس کے فوراً بعد آتی ہے, جس کے لیے دماغ کا ایک فرنٹل لوب جسے ہم کہتے ہیں, جو دماغ کا ماتھے کے سامنے ہڈی کے پیچھے حصہ ہوتا ہے, تو اس میں ایک دوسرا نظام ہے جو پھر یہ پتہ چلاتا ہے کہ جو ابتدائی بادی النظر میں امیگڈیلا نے یہ سوچا تھا کہ کوئی خطرہ ہے تو واقعی کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے. تو جہاں ایکٹیو ہوتا ہے امیگڈیلا اور فیئر پیدا ہوتا ہے, تو اس فیئر کو کم کرنے کے لیے ہمارے پاس دوسرا سوئچ آن ہے, سوئچ آف کرنے کا ایک میکینزم ہے. یعنی کوئی خطرہ جیسی چیز سامنے آئے تو ہمیں فوراً امیگڈیلا اس سے باخبر کرتا ہے کیونکہ وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے. اب جو اس کا سوئچ آن ہوتا ہے, اس سوئچ کو آف کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک دوسرا حصہ ہے دماغ کا, اور اگر ہم سیکھ لیں کہ یہ سوئچ آن آف کیسے کرتے ہیں تو ہم خطرے کے سوئچ کو فوراً ہی آف کر سکتے ہیں, یہ جاننے کے بعد کہ یہ کوئی خطرناک صورتحال نہیں تھی. یعنی کہ خطرے کی گھنٹی بجی اور پھر اس کے بعد فوراً ذہن نے پروسیس کیا کہ یہ ریئل ڈینجر ہے یا نہیں ہے.
اچھا صداقت بھائی، ایک چیز ہم نے اور بھی نوٹ کی ہے کہ وہ جو چیزیں ایک طرح سے آسان ہوتی ہیں وہ کئی مرتبہ مشکل ہو جاتی ہیں. مثلا میں اس کی مثال دینا چاہوں گا یہاں پر کہ اگر ایک پلانک ہو، ایک ووڈن ایک پلانک لگا ہو، ایک پھٹا جس کو کہتے ہیں وہ لگا ہو، اور اس کی ہائٹ تقریباً 2 یا 3 فٹ فضا میں بلند ہو، تو اس کے اینڈ پہ اگر $100 کا ایک بل پڑا ہو، $100 کا ایک نوٹ پڑا ہو، تو اگر اس پھٹے کی لمبائی 10 فٹ ہو، ہم نے اس کے اوپر چل کے جانا ہو اور اینڈ پہ وہ $100 اٹھانے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رائٹ. مگر ہم اس کو اگر ہوا میں 50 فٹ معلق کر دیں اور پھر اس کو کہیں کہ یہ اٹھانا ہے، تو وہی پٹا ہے، اس کی چوڑائی جو ہے وہ سپوز 4 فیٹ ہے، لمبائی 10 فٹ ہے، مگر جو ہی اس کی ہائٹ بڑھا دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس میں فیئر فیکٹر آ جاتا ہے نا. ہمارا امیگڈلا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خطرناک سچویشن ہے، اور اگر ہم اس سوئچ کو آف نہ کر سکیں یا ہمیں آتا نہ ہو سوئچ کو آف کرنا، تو خوف کا یہ جو عنصر بیچ میں آتا ہے یہ ہماری صلاحیتوں کو کافی کم کر دیتا ہے. ہم لڑکھڑانے لگیں گے، ہمیں لگے گا کہ اس پھٹے سے ہم کہیں نیچے نہ گر جائیں. آپ کے $100 کے نوٹ سے مجھے یاد آیا، کل ہی مجھے ایک ایس ایم ایس آیا کہ اگر کہیں رستے میں آپ کو $100 کا نوٹ پڑا نظر آئے تو لالچ مت کریں، فوری طور پر $100 کا بیلنس مجھے بھجوا دیں. اچھا، یہ لالچ مت کریں. واو، دی ٹیکنالوجی. اچھا صداقت بھائی، یہ بات بھی ہو رہی ہے. اچھا، ایک چیز ہے مختلف معاشروں پہ، ویسٹ میں فرائیڈے دا 13th جو ہوتے مہینے کی 13 تاریخ اور اگر جمعہ ہو تو اس کو بڑا جو ہے اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید اس دن کچھ نہیں کرنا چاہیے. یہ وہی جو پرانے زمانے سے کچھ چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں، جو ہمیں پیکیج ملا ہوتا ہے، جو ہمیں ورثے میں چیزیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی سیڑھیوں کے نیچے سے گزرنے سے گھبراتا ہے، تو کوئی پیچھے سے آواز دینا تو اس کو بہت مشکل لگتا ہے. کسی کو کوئی چیز اور کسی کو کوئی چیز بری لگتی ہے. کسی کو کوئی چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں کہ جب میں نیلی شرٹ پہنتا ہوں تو پھر اس دن میری قسمت بڑی اچھی ہوتی ہے، یا فلاں شخص کے ساتھ جا کے میں کوئی کام کاج کرتا ہوں تو اس میں کامیابی ضرور ملتی ہے، یا یہ میری بیوی جو ہے اس کی وجہ سے میں جو ہے دولت کما رہا ہوں، یا اس کی وجہ سے میں دولت نہیں کما رہا ہوں، یا اس طرح کے جو خیالات ہیں، یہ سارے کے سارے خیالات جو ہیں یہ ضعیف الاعتقادی کے زمرے میں آتے ہیں. اور ضعیف الاعتقادی بھی اسی گھر میں رہتی ہے جس گھر میں فیئر رہتا ہے. یعنی امیگڈلا ایک بہت بڑا بنگلہ ہے جس کے چند کمرے ہیں، اور ان کمروں میں سے ایک کمرہ جو سب سے اوپر کمرہ ہے، سرتاج کمرہ ہے، وہ تو فیئر کے قابو آیا ہوا ہے. اور اس کے نیچے ایک کمرہ ہے، دوسرا کمرہ، جو کہ فوبیاز، یعنی جو یہاں پہ فوبیاز رہتے ہیں، غیر منطقی خوف جو ہم سیکھ لیتے ہیں وہ اس میں رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا گھر ہے جو ضعیف الاعتقادی کا ہے، اور وہاں ضعیف الاعتقادیاں رہتی ہیں. ایک ہی گھر میں کئی کمرے ہیں، اور ایل فاؤنڈیڈ بلیفز ہیں وہ بھی ادھر ہی دائیں بائیں کہیں بسیرا کر رہے ہیں. ایل فاؤنڈیڈ بلیفز کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی ایسی چیزوں کے بارے، جیسے کوئی یہ سیکھ لیتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اب یہ ایل فاؤنڈیڈ بلیف ہے، آپ کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ہمیشہ سے مشہور ہے کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. تو یہ ساری باتیں ایسے باتیں ہی ہیں. تو صداقت بھائی، جو طالب علم ہیں جو بیچارے رات بھر جاگتے ہیں، اور پھر میں نے تو ایسا بھی سنا ہوا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ جو ہے اپنے بالوں کے ساتھ رسی باندھ لیتے تھے کہ اگر جھٹکا لگے تو آنکھ کھل جائے، پھر اپنے منہ پہ چھٹے مارتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں ٹھنڈے پانی کے، اور وہ کافی تکلیف سے ہے کہ پھر کہیں امتحان پاس کرتے ہیں. دیکھیں، اگر کوئی علم حاصل کرنا تکلیف دہ بن جائے تو پھر تو صورت دوسری ہے، لیکن میرے خیال میں تو علم حاصل کرنا دنیا کا سب سے مزیدار کام ہے. میں تو کبھی ایئرپورٹ پہ 4 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو جائے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ بیٹھ کے آرام سے مطالعہ کروں گا. کیا ضروری ہے کہ کوئی چیز آپ کے لیے تکلیف دہ ہو اور آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنا کانسیپٹ بدل سکتے ہیں، انڈیزائربل کو ڈیزائربل بنا سکتے ہیں. اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس کے ساتھ ان سہانے خوابوں کو جوڑا جا سکتا ہے جو تعلیم حاصل کرنے سے پورے ہوتے ہیں. تو تکلیف ضروری نہیں ہوتی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ضروری نہیں ہوتا. یہ سارے ایل فاؤنڈیڈ بلیفز ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہارڈ ورک سے بہت اچھے نتائج نکلتے ہیں، یہ ایل فاؤنڈیڈ بلیف ہے. اسمارٹ ورک سے اچھے نتائج نکلتے ہیں. ہارڈ ورک تو لوگ صبح سے شام تک کرتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ضروری ہے
کہ آپ اپنے ذہن میں تبدیلی لائیں اور سمارٹ ورک کے بارے میں سوچیں، یعنی نتیجے پیدا کرنے والا. پھر اس طرح بھی ہے کہ اصولوں پہ قائم رہنا چاہیے چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے. بھئی اصول تو بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ نتیجہ اچھا نکلے، لیکن اگر نتیجہ کسی اصول کا اچھا نہیں نکلا تو آپ اصول کو بدل لیجئے. ایسا کون سا مسئلہ ہے؟